الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت، وإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگان محترم، قابل ست تکریم، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، طلباء کرام، حفاظ کرام، معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی اتنی اونچی آواز سے ہونا چاہیے کہ کہنے والے کے کانوں تک پہنچے. میرے سامنے چونکہ لاؤڈ سپیکر ہے، اس لیے میرا سلام تو آپ تمام حضرات کے کانوں تک یقیناً پہنچا ہوگا. آپ تمام کا جواب مجھ تک تب پہنچے گا جب مل کر آپ مجھے میرے سلام کا جواب بیک آواز بلند ہو کر عنایت فرمائیں گے. میں اس امید کے ساتھ دوبارہ سلام کرتا ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں سے بھی نوازیے، سلام کے جواب سے بھی نوازیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں، صمیم قلب سے ممنون اور مشکور ہوں ادارہ ھذا کے روح رواں، فاضل نوجوان، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے جملہ منتظمین رفقا کا، کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی اس روح پرور، پروقار، عظیم الشان تقریب میں شرکت کی دعوت دی اور اپنا حصہ ڈالنے کا موقع بخشا. اس مجلس میں شرکت ہم سب کے لیے یقیناً باعث اجر و ثواب ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے اس کو باعث نجات، مغفرت، جنت میں جانے، جہنم سے بچنے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کا بھی ذریعہ بنا دیں. یہ تقریب منعقد کی گئی ہے میرے ان بھائیوں کے اعزاز میں، جو تقریباً 15 خوش نصیب بچے ہیں جنہوں نے
اس سال مدرسہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں قرآن کریم کی دولت کو حاصل کیا ہے۔ میری اپنے ان چھوٹے بھائیوں سے درخواست ہوگی ذرا کھڑے ہو کر اپنا دیدار کروا دیں۔ ماشاءاللہ، اپنا چہرہ ذرا اس طرف بھی کر دیں۔ آپ دیکھیے ان میں سے اکثر بچے ایسے ہیں، بلکہ تمام ہی ایسے ہیں جو ابھی بلوغت کی حد کو بھی نہیں پہنچے۔ اتنی چھوٹی عمر کے ان میں سے بعض بچے ہیں کہ آپ اور میں ان کو گاڑی تو دور کی بات ہے، موٹر سائیکل کی بھی چابی نہیں دیتے، سائیکل کی بھی شاید چابی نہ دیں کہ نقصان کر دیں گے، لیکن قربان جائیں رب ذوالجلال پر کہ اس نے دونوں جہانوں کی دولت ان کو تھما دی ہے۔ تشریف رکھیں بیٹا، بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار، ان کا خانوادہ، ان کی فیملی، ان کا کنبہ، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے خاندان میں جنت میں جانے کا 10 افراد کو لے جانے کا کوٹا ان کو عطا فرما دیا ہے۔ ان کا ادب کرنا، ان سے دعا کروانا، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اس کا ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ارشاد نبی ہے اکرموا حملۃ القرآن، کہ حاملین قرآن کا ادب کیا کرو، ان کا اکرام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو۔ یہ بہت مبارک لوگ ہیں۔ عارف باللہ حکیم اختر نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفہ آسمانی نازل فرمائے، کسی کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیا، بلکہ امت کے علماء کے سپرد کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ تحریف ہو گئے، تبدیل ہو گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صحیفہ قرآنی کو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام اور استمرار اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ حفاظت کہاں کریں گے؟ زمین پر یا آسمان پر؟ یقیناً زمین پر کریں گے، تو کس طرح کریں گے؟ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے آگے ایک جملہ بڑھاتے ہیں اَيْ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِنَا، کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کریں گے اپنے دوستوں کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کرا کر۔ تو حکیم اختر نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کے تناظر میں کہ جو بچہ اور بچی، مرد اور عورت، چھوٹا بڑا قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا اکرام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے دوستی لگانا، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اور پھر ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمان السنہ کے مؤلف بھی ہیں، ان کا واقعہ ان کے بیٹے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب نے خود حضرت کو سنایا
کہ ہمارے ابا جان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی مدینے کی مٹی نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، او کما قال، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو کہ زندگی کی آخری سانس اس کی مدینہ میں نکلے تو اس کو چاہیے کہ مدینہ میں ہی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے۔ تو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں صحابہ کرام، امی جان اور دیگر نفوس قدسیہ آرام فرما رہے ہیں۔ چونکہ وہ جگہ تو محدود ہے اور 1300 سال سے لوگ وہاں دفن ہوتے آ رہے ہیں، تو وہاں دستور یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد قبر کی کمیٹی آتی ہے قبرستان کی، اور جس میت کو 6 مہینے پہلے دفنایا ہوتا ہے اس کی قبر کو کھولتے ہیں اور اس جگہ پر دوسری میت کو دفنا دیا جاتا ہے، اور پہلی قبر میں جو صاحب مدفون ہوتے ہیں ان کی ہڈیوں کو سائڈ پر کر کر اور دوسری میت کو وہاں دفنا دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا تو اس کے 6 مہینے کے بعد وہ کمیٹی آئی اور انہوں نے آ کر قبرستان کو کھولا، دیکھا اور بند کر دیا۔ پھر 6 ماہ بعد وہ آئے، قبر کو کھولا، دیکھا، بند کر دیا۔ پھر 6 ماہ بعد آئے، قبر کو کھولا، دیکھا اور بند کر دیا۔ 1.5 سال کے زمانے میں، 1.5 سال کے عرصے میں 3 دفعہ جنت البقیع کی کمیٹی کے افراد آئے، انہوں نے میرے ابا جان حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھولا، دیکھا اور بند کر دیا۔ کیوں؟ جثتہ لم تتغیر وکفنہ لم یبلا، کہ ابھی تک میرے ابا جان کا جسم بھی تر و تازہ تھا اور کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اور یہ واقعہ خود ان کے بیٹے حضرت مولانا آفتاب عالم رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ حکیم اختر نور اللہ مرکزہ کو سنا رہے ہیں، اور حضرت اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس کو واقعہ اللہ نے حضرت نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے صاحبزادے نے فرمایا کہ حضرت مجھے نہیں معلوم کہ میرے ابا جان کی کون سی نیکی کا نقد بدلہ اللہ نے دنیا میں یہ دیا ہے کہ زمین کو حکم فرما دیا ہے خبردار میرے اس محبوب بندے کو مت کھانا، لیکن میرے ذہن میں ایک عمل آتا ہے کہ شاید اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میرے ابا جان کا یہ اکرام کیا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میرے ابا جان جب بڑی عمر کے بھی ہو گئے تھے اور خود متبحر عالم تھے، مدقق عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، لیکن جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، تو میرے ابا جان اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے، اس کا اکرام کرتے تھے۔ میرا ذہن یہ جاتا ہے کہ میرے ابا جان کا جو یہ اکرام قبر میں ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کا اتنا اکرام کیا ہے۔ حکیم الامت، مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ اپنے وعظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا مقام بہت زیادہ ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ مقام حافظ قرآن کا ہے۔ بیت اللہ کا مقام بہت ہے، لیکن کلام اللہ کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ بیت اللہ اللہ کے اندر سے نہیں نکلا۔ بر و بحر، شجر و حجر، ارض و سما، حتیم، عرفات، مینا، مزدلفہ، صفا مروہ، آسمان زمین، کوئی چیز بھی جنت جہنم، حور و غلمان، فرشتے، انبیاء اللہ کے اندر سے نہیں نکلے۔
ایک ہی چیز ہے جو اللہ کے اندر سے نکلی ہے، وہ ہے کلام اللہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کلام اللہ یہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے، لیکن کلام اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی حج کرنے جا رہا ہوتا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو فرمان نبی ہے کہ اس سے دعا کی درخواست کرو، اور جب وہ آ جائے تب بھی اس سے دعا کی درخواست کرو۔ اور ہمارے خطے میں الحمدللہ یہ آج بھی اثر موجود ہے کہ جب کوئی آدمی بیت اللہ کی زیارت کر کے آتا ہے تو لوگ اس سے معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، محبت سے سینہ لگاتے ہیں کہ یہ وہ سینہ ہے جو بیت اللہ سے لگ کر آیا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جو غلاف کعبہ کو تھام کر آیا ہے۔ اس سے دعا کی التماس کرتے ہیں، اور یقین ہوتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھائے گا حاجی، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، قبول فرما لیں گے، اور حکم بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جتنا اکرام، احترام اور عزت تم حاجی کی کرتے ہو، اس سے زیادہ اکرام، احترام حافظ قرآن کا کیا کرو، کیونکہ اس کے سینے میں اس سے بھی افضل چیز موجود ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بس میں ایک آخری بات سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور وہ ان بھائیوں کو اور آپ کے سامنے اس لیے کہ شاید آپ کو بھی یہ اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ کتنے عظیم الشان چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ہم کسی عام ہستی کے نہیں، اللہ کے شاگرد ہیں۔ ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ہیں۔ الرحمن علم القرآن۔ میں اکنامکس پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے، تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم، آپ مجھے معاشیات پڑھا رہے ہیں، آپ نے خود کس سے اکنامکس پڑھی ہے؟ Who is your teacher of economics? من علمک الاقتصادیات؟ تو میرے استاد محترم نے مجھے بتایا کہ میں نے فلاں سے اکنامکس پڑھی ہے۔ میں نے کہا استاد محترم who is teacher of your teacher؟ آپ کے استاد نے کس سے پڑھی ہے؟ تو میرے استاد صاحب نے کہا بیٹا مجھے معلوم نہیں کہ جس نے مجھے معاشیات پڑھائی ہے اس نے خود کس سے معاشیات پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا استاد محترم، میں نے مدرسے کی چار دیواری میں اپنے اساتذہ کرام نفوس قدسیہ سے الحمدللہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے، اور میں پوری سند رکھتا ہوں، سلسلۃ الذہب رکھتا ہوں، بلکہ سلسلۃ النور رکھتا ہوں، کہ میں نے حدیث پاک کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، یہاں تک کہ آخر میں جا کے میرے اور ہر عالم حدیث کے استاد کے طور پر کسی عام ہستی کا نہیں بلکہ خلاصہ کائنات، محبوب رب کائنات، مقصود کائنات، معلم کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بطور استاد، ٹیچر اور معلم کے آتا ہے۔ حدیث کی سند مشہور و معروف ہے، ہمارے مدارس میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے، سنی سنائی جاتی ہے، وقت نہیں کہ میں وہ سناؤں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے کہ میں نے قرآن کریم کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کریم کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کریم کن سے پڑھا، یہاں تک کہ آخر میں جا کر میرے اور ہر حافظ قرآن بچہ اور بچی کے استاد کے طور پر کسی انسان کا نہیں بلکہ خالق انسان اللہ رب العزت کا نام نامی بطور استاد، ٹیچر اور معلم کے آتا ہے۔ جب یہ بات میں نے مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کو سنائی تو انہوں نے تعجب کی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے احمد تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے؟ میں نے آج تک قرآن کریم کی سند نہیں سنی۔ میں نے کہا حضرت سنیے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے، انہوں نے پڑھا مجدد القراءت قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے، جن کے نواسے بھائی قاری عزیز الرحمن بھی یہاں موجود ہیں، اور میرے والد محترم کے وہ استاد بھی ہیں قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن اعمیٰ سے،
انہوں نے پڑھا قاری کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین المروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا غلام محمد الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا عبد الخالق المنوفہ سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین عامہ سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریا انصاری سے، انہوں نے پڑھا برہان الدین القلقیلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عبیش بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن کریم پڑھا، سمجھا، سیکھا صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن لیا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ جس کو خوشی ہوئی ہے وہ بلند آواز سے اللہ کا نام بلند کرے، کہیے اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے، ایسی کتاب عطا کی ہے کہ پہلے انبیاء پر اترنے والے صحائف اور کتب تو تبدیل ہو گئے، دنیا سے ختم ہو گئیں، لیکن ہمارے نبی پر اترنے والا قرآن نقطہ بنقطہ، سطر بسطر، حرف بحرف تو محفوظ تھا ہی تھا۔ جن سلسلوں سے اللہ تعالیٰ نے 21ویں صدی میں مدرسہ سیدنا حسن جوہر آباد ضلع سرگودا میں قرآن کریم پہنچایا ہے، اللہ نے ان سلسلوں کو بھی محفوظ فرما دیا ہے۔ ان سلسلوں کی لڑی میں پروتے ہوئے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ اب کون ہے اس مجمع میں جو یہ چاہتا ہے کہ وہ انہی سلسلوں سے ہوتا ہوا اپنے بچہ اور بچی کو بھی اللہ اور اس کے نبی کا شاگرد بنائے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ تو پھر ارادہ کیجئے کہ آپ اپنے بچہ بچی کو، بیٹا بیٹی کو گاؤں دیہات شہر کے کچے پکے چھوٹے بڑے مدرسے میں ضرور داخل کیجئے۔ مدرسہ سیدنا حسن میں داخل کیجئے، جامعہ مفتاح العلوم میں داخل کیجئے، اپنے شہر گاؤں میں، تاکہ ان مدارس کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ اسی کا حافظ آگے، صدر وزراء پیچھے ہیں۔ مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے، مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی کی بخشش ہوتی ہے جو ان سے دل لگاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔